الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الأسر. انسانی معاشرے میں کسی کے خوشحال ہونے کا یا کسی کے بڑا ہونے کا معیار دو باتوں کو مانا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا قبیلہ ہو، بہت سے لوگ ہوں، اور پھر وہ مالدار بھی ہو، بہت سی دولت ہو، مال و دولت ہو. اسے کسی آدمی کی بڑائی کا معیار مانا جاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد، تمہارے مال، یہ سب چیزیں تمہیں قرب الہی نہیں دے سکتی. اللہ کے نزدیک کسی کا صاحب مال ہونا یا صاحب اولاد ہونا کوئی بڑائی کی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ خود دینے والا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. وہ جسے چاہتا ہے رزق میں بہت فراخی دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کا رزق کم کر دیتا ہے، اس کے اپنے دستے قدرت میں ہے. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه. انسان کو جب اللہ آزمانا چاہتا ہے اسے بہت مال و دولت، اولاد اور عزت کے اسباب دے کر بہت بڑا آدمی بنا دیتا ہے. واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ. اور کسی کی آزمائش اس طرح ہوتی ہے کہ اس پر رزق کی تنگی، اولاد نہیں ہے، قوت بازو نہیں ہے، لوگ ساتھ نہیں ہیں، یکا و تنہا ہے، بھوک اور افلاس کا مارا ہوا. دونوں حالتوں میں معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کریم کے ساتھ اپنا تعلق کیسے رکھتا ہے. دولت مند ہو کر اسے بھول جاتا ہے یا بھوکا ہو کر دولت مندوں کے در پہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے. تو مال اور اولاد کا ہونا، عہدے کا مل جانا، حکومت و اختیارات کا مل جانا، اقتدار کا مل جانا، یہ ساری چیزیں ایک آزمائش ہیں، ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے. حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مالدار شخص تھے، بلکہ کہا یہ گیا ہے جو فقر اندر ابائے شاہی آمد، ز تدبیر عبید اللہ آمد. کہ یہ فقر اور درویشی جب شاہی لباس میں آئی تو اس کو شاہی لباس پہنانے کا سبب حضرت عبید اللہ احرار تھے. وہ زمانہ مشینوں کا نہیں تھا، بہت بڑے کاشتکار اور ذمہ دار تھے، اور اس زمانے میں 100 ہل ان کی زمینوں میں جتا کرتا تھا. 100 ہل کے لیے 200 بیل چاہیے، اور ان کو رکھنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے شاید 400 ملازم چاہیے. ایک بہت بڑا سلسلہ تھا، اس میں اتنی آمدن بھی تھی، اتنے اخراجات بھی تھے. اور پھر آپ کی رہائش بود و باش امیرانہ تھی، اچھا کپڑا پہنتے تھے، اچھی طرح رہتے تھے. ایک دن نماز کے لیے
تشریف لے گئے مسجد میں، نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دوست نے عرض کی کہ حضرت حج کا موسم آ رہا ہے، تو اگر مناسب خیال فرمائے تو اس دفعہ حج پہ جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن تم نے بڑی دیر سے بات کی، کیونکہ زمانہ پیدل یا گھوڑے کا تھا، تو اب تو کوئی وقت نہیں رہا، لہذا چلو چلتے ہیں۔ جی کیسے چلتے ہیں؟ اس نے کہا یہاں سے چلتے ہیں، میں اطلاع کر دیتا ہوں، گھر ملازم کو بتا دیتا ہوں میں حج پر جا رہا ہوں، اور نکلو یہاں سے، نکلتے ہیں۔ اس نے کہا یہ ایسے کیسے ممکن ہے، میرا تو فلاں کام رہتا ہے، فلاں رہتا ہے، کسی کو بتایا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کیا، کچھ پیسے لینے ہیں، کچھ وہ کرنا ہے۔ فرمایا یار اتنے پیسے تو ہوں گے پاس، تمہارا گزارا بھی ہو جائے گا، میرا بھی ہو جائے گا، اتنے میرے پاس ہیں، چلو چلتے ہیں۔ اس نے پاؤں پکڑ لیے، جی میں تو یہ سوچ کر کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے کاروبار میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ نہیں جا سکیں گے۔ انہوں نے فرمایا تم بے وقوف ہو، یہ کاروبار، یہ جائیداد، یہ سلسلہ یہ میرا نہیں ہے، مجھے تو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ افلاس کی نسبت یہ امارت ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور میں اگر حج پر جاتا ہوں تو جس کا ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ ایک دن تو میں نے سارا چھوڑ کے چلا جانا ہے، پھر کون چلائے گا اسے؟ لہذا یہ میرے لیے رکاوٹ نہیں ہے، میرے ذمہ تو ایک نوکری لگی ہوئی ہے، میں خدمت کر رہا ہوں، جب تک دم میں کرتا رہوں گا، پھر پتہ نہیں کس کو ملے گا۔ تو تنگ دستی اور فقیری اور غربت بھی ایک امتحان ہے، لیکن وہ آسان ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے غربت کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے، لاکھوں برائیاں ایسی ہیں کہ جیب میں پیسہ نہ ہو تو بندہ وہ برائیاں نہیں کر سکتا۔ تو غربت اگرچہ تکلیف دہ ہے، لیکن یہ ایک خوشگوار پہلو ہے اس کا کہ بہت سے گناہوں سے آدمی کو بچا لیتی ہے۔ اور امارت کا امتحان اس سے سخت ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ وقار ہوتا ہے، تھوڑا سا، چار بندے اس کی بات سنتے ہیں، وہ بہت سے ایسے جرائم آسانی سے کر لیتا ہے جو غریب نہیں کر سکتا۔ جوا کھیل سکتا ہے، شراب نوشی کر سکتا ہے، گھوڑوں کی ریس دوڑا سکتا ہے، بے شمار ایسی باتیں ہیں، بدکاریاں کر سکتا ہے، کنجر نچوا سکتا ہے، دولت ہے اس کے پاس۔ تو فرمایا دولت مند ہو کر اطاعت گزار ہونا مفلس کی اطاعت گزاری سے بڑا مشکل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس موقع پر اپنا سرمایہ خرچ کرے گا اسے اتنا اجر ملے گا، جنت میں اتنی جگہ ملے گی، یہ ہوگا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف فضائل۔ تو جو لوگ فقیر تھے، مفلس تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اب جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو خرچ کریں گے، ہمارے پاس تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم محروم رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، محروم تم بھی نہیں ہو، تم فلاں فلاں تسبیح پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تسبیحات ارشاد فرمائی کہ تم یہ پڑھا کرو تو اتنا اجر اللہ تمہیں بھی دے دے گا۔ پھر حاضر ہوئے دوسرے دن، یا رسول اللہ جو آپ نے تسبیحات ارشاد فرمائی وہ تو دولت مندوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی ہے، وہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ فرمایا پھر یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ تم کیا کر سکتے؟ اگر وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے، اور اگر اللہ نے انہیں دولت دی اور اس کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ اس کی تقسیم ہے، میری نہیں۔ پھر اس میں تو تم ان سے ضد نہیں کر سکتے، اس کی اپنی مرضی، اس نے انہیں دی تھی آزمائش کے لیے اور انہیں توفیق دے دی اطاعت کی۔ تو فرمایا مال و دولت یا اولاد یہ قرب الہی کا سبب نہیں ہے، قرب الہی کا سبب یہ ہے الا من آمن وعمل صالحا، جس کا یقین غیر متزلزل ہو، ایمان پختہ ہو،
اللہ پر، اللہ کے حبیب پر، ضروریات دین پر، اللہ کی کتاب اور آخرت پر اتنا پختہ ایمان ہو کہ اسے عمل صالح کی توفیق ہو جائے. وعمل صالحہ، عمل صالح کے لیے ایمان اور یقین کی پختگی بنیاد بنتی ہے. جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ کل عرصہ معاشر میں مجھے اس کام کا جواب دینا ہے تو وہ غلط امور سے رک جاتا ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو رجوع اللہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ کل کی جواب دہی بڑی سخت ہے. اور اگر یہ ہو، جیسے ایک پنجابی میں ہمارے اس علاقے میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ جی کس نے دیکھا ہے کیا ہوگا، وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا. اب اس کے ساتھ آدمی کلمہ بھی پڑھتا رہے تو وہ کافر ہے. جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میں اور آپ آنکھوں سے دیکھ کر آتے تو ہمیں غلطی لگ سکتی تھی، اور ہو سکتا ہے جو کچھ دیکھ کر ہم بتائیں وہ غلط ہو، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ حق ہے. ہم اپنا روزمرہ کا مشاہدہ ہے ہمارا، ہم دور سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہاں کوئی پتہ نہیں کیا جانور کھڑا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ جھاڑی ہوتی ہے. کسی آدمی کو دیکھ کر غلطی لگ جاتی ہے کہ یہ فلاں آدمی جا رہا ہے، لیکن قریب پہنچتے ہیں تو وہ کوئی اور ہوتا ہے. ہم دیکھ کر بھی آئیں تو ہو سکتا ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت کے مطابق نہ ہو، دیکھ کر بھی ہم غلط کہہ سکتے ہیں، ہمیں غلطی لگ سکتی ہے. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں. اور یہی ایمان ہے کہ جو بتایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عین حق ہے، اس میں شبہ کی گنجائش نہیں. حالات حاضرہ پہ بات ہو رہی تھی، اس مسجد والے دفتر میں بیٹھا تھا تو ایک ساتھی جو کافی اس میں دسترس رکھتے ہیں فرمانے لگے کہ اب کوئی ظاہری سبب ایسا نہیں رہا کہ اسلامی حکومت بن سکے. اس وقت جو بین الاقوامی اور ملکی حالات جا رہے ہیں یا مسلم ممالک کے جو حالات جا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں غیر مسلم ریاستوں کا جو رویہ ہے، تو کوئی ایک چھوٹا سا سبب بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی اسلامی ریاست بن جائے. میں نے کہا بھول رہے ہو، سبب ہے آپ کے ذہن سے اتر گیا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جب یہ کفر متحد ہو کر اس طرح کرے گا تو ایک بہت بڑا مارکا الہند میں بپا ہوگا، بر صغیر میں بپا ہوگا، اور اس کے بعد حق کو فتح ہوگی اور اسلامی ریاست بنے گی اور اسلام دنیا پر پھیلے گا. میں نے کہا آپ کے سارے نظریات، آپ کے سارے حالات بدل سکتے ہیں، لیکن جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ نہیں بدلے. یہ ہوگا. کب ہوگا یہ نہ آپ نے کوئی دن اور تاریخ متعین کی اور نہ کوئی دوسرا کر سکتا. آج ہوگا، کل ہوگا، 10 سال بعد ہوگا، 50 سال بعد ہوگا، یہ نہیں پتا، لیکن ایسا ہوگا اور ہو کر رہے گا. اور یہ یقین رسول نہ ماننے والے ان مشرکین میں بھی پایا جاتا ہے جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کے قریب رہے. مکہ میں ایک مشرک تھا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کہا کہ میں ایک گھوڑا پال رہا ہوں اور اسے میں خصوصی طور پر مکی کھلاتا ہوں. گھوڑے یا جانور کو موٹا کرنے کے لیے باجرہ یا مکی کا دلیا اگر کھلایا جائے تو وہ بہت جلدی موٹے ہو جاتے ہیں، تکڑے ہو جاتے ہیں. تو عرب میں باجرے کا تو وجود نہیں تھا، مکی دستیاب ہوتی تھی تو وہ مکی کھلایا کرتے تھے کہ میں خاص طور پر مکی کھلا رہا ہوں اس لیے کہ میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر آپ سے مقابلہ کروں گا اور میں آپ کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چاہا تو تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے.
غالباً احد میں وہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر حملہ آور ہوا تھا، مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن اغلب خیال یہ ہے کہ وہ احد کا واقعہ ہے۔ بہرحال کسی بھی جنگ میں ہو، لیکن وہ حضور کے مقابل آیا، یہ بات مجھے یاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر نیزے سے حملہ کیا اور اس کے خوض کی کڑیوں میں نیزہ الجھ گیا اور یوں گردن پر لکیر ڈالتا ہوا نکل گیا۔ نیچے لوہے کی کڑیاں تھی خوض کی، اور معمولی سی خراش اس کی گردن پر آ گئی۔ گھوڑے سے تو گر گیا کیونکہ ضرب تو لگی، لیکن اس نے بڑا واویلا، اس نے سارا میدان جنگ شور کر کے سر پہ اٹھا لیا۔ وہ جلدی جلدی اسے اٹھا کر لے گئے، خیمے میں جا کر خود اتارا، دیکھا تو معمولی سی خراش تھی جس سے خون بہہ نہیں رہا تھا، رس رہا تھا، پتہ لگتا تھا کہ یہاں خراش۔ کیا شور کر رہا ہے، زخم تو کوئی ہے نہیں۔ اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ جہنم کی ساری آگ اسی لکیر میں بھر گئی، یہ تکلیف تو مجھے ہو رہی ہے اور میں مر جاؤں گا اس سے۔ انہوں نے کہا اس سے تو مرنے والا نہیں۔ اس نے کہا زخم سے مرنے والا ہوں یا نہیں، لیکن اللہ کے اس بندے نے مجھے کہا تھا کہ تو میرے ہاتھوں قتل ہوگا اور میں اس ضرب سے مر جاؤں گا، چونکہ اس کا کہا کبھی غلط نہیں ہے۔ اور احد سے بھاگتے وقت چند میل کی مسافت پر دم توڑ گیا، جبکہ اسے وہ اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ یہ اس کا ایمان نہیں تھا، اس کے تجربے کا یقین تھا۔ اس نے نبی اور رسول نہیں مانا تھا، لیکن اسے تجربہ تھا کہ جو بات ان کے لبوں سے نکلتی ہے وہ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ نہ ہوئی۔ اور ہمیں تو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، ہمارا تو ایمان ہے کہ آپ جو فرما دیتے ہیں وہ حق ہے، اٹل ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور جیسا حضور نے فرمایا ایسا ہوگا۔ اور یہی یقین ہے، یہی ایمان ہے کہ جن چیزوں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان سے رک جاؤ، جن کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، یہ عمل صالح ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ عمل صالح ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، ان کے لیے ان کے کام سے کئی گنا زیادہ، دو گنا، دو چند، یہ عرف میں دو چند کہا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ، جتنا اللہ کی مرضی ہے وہ زیادہ دے، یا 70 گنا کہا جاتا ہے، عربی کا ایک محاورہ ہے، تو اس سے مراد واقعی 70 گنا نہیں ہوتا، بلکہ محاوراتی زبان میں عرب جب کسی کو بہت زیادہ کہنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو 70 گنا بڑا ہے، یعنی ایک محاورہ ہے تو محدود نہیں کرتا وہ، یہ بھی محاوراتی زبان ہے قرآن حکیم کی، کہ اللہ کی پسند کے وہ نہیں، کتنا کم از کم دو چند تو دے گا، اب اس پر زیادتی کتنی کرتا ہے یہ اس کی مرضی کی کتنا عطا فرمائے گا، اور وہ بالا خانوں میں مزے سے بیٹھے ہوں گے امن و سلامتی کے ساتھ۔ تو میرے بھائی، ایمان ایک کیفیت ہے دل کی، باطن کی، اندر کی، اس کا اظہار ہوتا ہے اعمال سے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان دعویٰ ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ دعویٰ ہے، اب اس پر گواہی کون دے؟ فرمایا اس کے اعمال، جب وہ عمل کرتا ہے تو عمل اس کا گواہ ہوتا ہے، اگر گواہ جھوٹا ہو تو دعویٰ ثابت نہیں۔ عمل اگر اسلام کے خلاف ہے اور دعویٰ اسلام کا ہے تو فرمایا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوگا، بارگاہ الہی میں خارج کر دیا جائے۔ اعمال ہی وہ گواہ ہے جو اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں۔ مال و دولت کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہے۔ غربت و افلاس کا ہونا بظاہر بری بات ہے، لیکن اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی حکمران ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں وہ قیدی ہوتا ہے، قیدی پر صدقہ اور زکوٰۃ بھی لگتی ہے، اتنا مفلس ہو جاتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ جائز ہو جاتی ہے۔ یہ انقلابات انسانی زندگی کا حصہ ہیں، معیار صرف یہ ہے کہ تنگی میں یا فراخی میں،
اقتدار و اختیار میں یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے اللہ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیسا رکھتا ہے، اس تعلق میں فرق نہ آئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اہل مکہ کے ہاتھوں قید ہو گئے، مکے کے 2 نامور ان کے ہاتھوں بدر میں مقتول ہوئے تھے۔ دھوکے سے کہیں کچھ احباب کو صحابہ کرام کو بلوایا گیا اور اس میں لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال حضرت خبیب رضی اللہ عنہ قید ہو کر ان مقتولوں کے ورثاء کے پاس بیچ دیے گئے۔ اب کچھ حرمت کے مہینے جو دین ابراہیمی سے آ رہے تھے، مشرکین مکہ بھی ان کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور ان مہینوں میں قتل و غارت سے پرہیز کرتے تھے۔ اور اس نے اتفاق یہ کہ جب وہ مکہ پہنچائے گئے اور وہ بیچ دیے گئے تو حرمت کے مہینے شروع ہو گئے اور انہیں وہ 3 مہینے ان کی قید میں رہنا پڑا۔ بہت سی کرامات کا ظہور ان سے اس قید میں ہوا جو سیرت میں مذکور ہیں۔ میں بیان کرنے لگوں تو بات لمبی ہو جائے گی، میں بات ایمان کی کہنا چاہتا ہوں۔ جب وہ مہینے گزر گئے تو انہیں باہر لایا گیا حد حرم سے۔ حد حرم کا بھی احترام کرتے تھے مشرکین جو عہد ابراہیمی سے آ رہی تھی، وہاں سے باہر لایا گیا، وہاں ایک بڑی سولی لٹکا دی گئی۔ سزا یہ دی گئی کہ انہیں گلے میں پھندا ڈال کر سولی سے لٹکا دیا جائے اور پھر ان کے جسم پر نیزوں کی بارش کی جائے، جسم کو چھلنی کر دیا جائے، اور پھر یہ ان کی لاش جب تک گل سڑ نہیں جاتی اس کے ساتھ لٹکتی رہے۔ یہ انہی کی سنت ہے کہ جب ان سے آخری خواہش کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آخری کام میں اللہ کی عبادت کر لوں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو یہ مرنے سے پہلے کئی لوگ جو خواہش کرتے ہیں پھانسی لگنے والے یا ایسے، تو یہ سب سے پہلے انہوں نے کیا۔ انہیں اجازت دی گئی اور وہ بڑی لمبی نماز بڑی خشوع و خضوع سے پڑھا کرتے تھے۔ اب کئی مہینے کافروں کو بھی دیکھتے ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے نہایت سرعت سے 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا یار تم تو بڑی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، بڑے لمبے سجدے کیا، آج تم نے دیر نہیں لگائی۔ فرمایا اس لیے کہ تم یہ نہ سمجھو میں موت کے خوف سے نماز اور سجدے لمبے کر رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے حضور حاضری لگوانا تھی۔ تو مکے کے ایک سردار نے کہا کہ آج تو تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی، جب پھندا گلے میں ڈالا تو انہوں نے کہا کہ آج تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی اور اب تمہارا دل چاہتا ہوگا کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوتے اور تمہارا یہ حشر نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سینکڑوں بار بھی سولی پہ لٹکایا جاؤں تو یہ گوارا نہیں ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا سولی کھینچ لو، تو آپ نے ہوا سے کہا، وہ جو قصیدے میں کہا گیا تھا نا نعتیہ شعر میں، ان نلت یاری حسبا یومن لا ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہ النبی المحترمی۔ شاعر نے کہا کہ اے باد صبا اگر آج تیرا گزر ارض حرم سے ہو تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دے۔ یہ بھی انہی کی سنت پہ شعر کہا گیا۔ انہوں نے جب سولی کھینچی تو انہوں نے ہوا سے کہا کہ اور تو یہاں کوئی نہیں، یہ جتنے لوگ سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے ان میں ایسا کوئی نہیں جو میرا سلام پہنچا دے، اے ہوا میرا سلام میرے آقا تک پہنچا دے۔ حضور اس وقت وضو فرما رہے تھے اور کوئی خادم وضو کروا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ کوئی ہے نہیں، میں نے آواز نہیں سنی، کسی نے سلام عرض تو نہیں کیا۔ فرمایا تو نے نہیں سنا، ہوا سلام لائی ہے خبیب کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم دیا
کہ خبیب کی میت کو رسوا نہ ہونے دیا جائے، وہاں سے اتار لیا جائے. اور صحابہ کرام راتوں رات گئے اور پہرے میں سے ان کے وجود مقدس کو اتار کر لے آئے. تو رشتہ ایمان دل سے جڑتا ہے اور یقین بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ایمان اس سے بہت مضبوط چیز ہے جسے ہم یقین کہتے ہیں نا، یہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور ایمان اس سے بہت آگے، یا پھر اسے آپ حق الیقین کہہ لیں. تو فرمایا اللہ کے نزدیک ایمان کی قیمت ہے، جتنا پختہ یقین ہے اتنا وہ بندہ معتبر ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی. پھر نہ ختم ہونے والی زندگی جب شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کون محترم ہے. اور ایک پرانے ساتھی ہوا کرتے تھے خان زمان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو دنیا دار آدمی بھی تھے، لڑائی بھڑائی بھی ان کے گلے پڑی رہتی تھی، مقدمے بھی چلتے رہتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ میاں پتہ تب چلے گا کون معتبر ہے کہ جب قبر میں سر زمین پر رکھیں گے. ابھی تو تکیوں پہ پڑا ہے، اور جس کا جتنا بڑا تکیہ ہے وہ اتنا بڑا معتبر آدمی ہے. لیکن جب یہ تکیے نہیں ہوں گے اور سر مٹی پہ خاک پہ رکھ کے لوگ فارغ ہو جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ کون کتنا معتبر اور کتنا معزز. تو قیمت ایمان کی ہے، اور ایمان کی جانچ ہمارے اپنے لیے بھی یہ ہے کہ ہم اپنے کردار پر نظر رکھیں، اپنے اعمال پر نظر رکھیں. ایمان کی خوبی یہ ہے کہ عمل صالح رہے گا. اللہ کریم ایمان کامل عطا فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، دانستہ نادانستہ جو صادر ہوئی ہے اس سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.